الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج جو ہے ہمیں اسی ٹاپک میں یعنی اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام، اسی ٹاپک کو انشاءاللہ آج ختم کریں گے۔ اللہ کے نام اور اللہ کے صفتیں دونوں الگ ہیں۔ اللہ کا اسم، جیسے اللہ کا اسم الغفور ہے، الغفار ہے، اس کی صفت کیا؟ غفارا، بولے تو غفور معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، بات الگ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، تو معاف کرنے کا عمل ہو رہا، بات سمجھ میں آ رہی؟ عمل اس کو صفت بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب عمل یعنی اللہ کا جو صفت الرحیم ہے، مدد کرنا، رحم کرنا، تو یہ صفت ہے۔ تو ویسے تو دو نام ہیں، اس میں دو قسمیں بتاتے ہیں علماء دین، کیا بلکہ ایک اسماء ذاتی اور ایک اسماء فعلی۔ اسماء ذاتی بولے تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے جڑ کر ہے، جیسے اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا دیکھنا کیسا ہے؟ اللہ کا دیکھنا سبحان اللہ، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر رات میں چلنے والی تمام چونٹیوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، ہمارے کو نظر نہیں آتے، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، مگر اللہ کا دیکھنا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نام میں جڑ کے اللہ کی صفت ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاتھ یعنی اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ رکھا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوری زمینوں کو، آسمانوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لپٹے گا، اللہ کی مٹھی ہے، بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کے صفات ہے، مطلب صفات ذاتی بولتے ہیں اسے، بس سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، اللہ کا نام کیا؟ سمیعون، ان اللہ سمیعون، سمیعون بولے تو سننا، سننا یہ بھی ذاتی ہے، مطلب اللہ سے جو جڑ کے ہیں اللہ رب العالمین کے صفات، وہ جو ذاتی طور پر ہیں اللہ کے صفات۔ اسی طرح فعلیہ بولے تو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یہ کیا ہے بولے تو فعل ہے، یہ یعنی ذرا الگ ہے، مطلب اللہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے لوگوں کو، اللہ رب العالمین لوگوں کو درگزر کرتا ہے۔ تو دو صفتیں، دو قسم ہو گئی صفتوں کی، ایک ہے صفت ذاتی اور ایک صفت فعلی۔ فعلی بولے تو اللہ رب العالمین کا معاف کرنا، گویا اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، گناہ تیلگو میں جیسے بولتے ہیں، تو اللہ کے ذاتی نام کچھ ہیں اور فعلی نام کچھ ہیں۔ تو اب ہمیں اس میں غور کرنے کا کیا ہے بولے تو بہت سارے لوگ ان دو باتوں کے اندر بہت زیادہ تفرقہ ڈالتے ہیں، یعنی گمراہ ہو گئے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو اللہ رب العالمین کے اسماء ہی، نام ہے اللہ کا، مگر اس کا معنی مطلب نہیں لینا ہے، معنی مطلب لیے بولے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ فرقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کئی فرقے، اشعری فرقہ ایک ہے، ماترید فرقہ بول کے ایک ہے، یہ سب جتنے بھی فرقے جو گمراہ ہو گئے خالی اس بات کو سمجھنے سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں پر ان اللہ سمیع علیم واللہ علیم حکیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ کے نام الملک، القدوس، السلام، سورہ حشر کے آخری آیتوں میں اللہ 8 نام ذکر کرا وہاں پہ۔ تو یہ تمام ناموں کے معنی ہے نا، معنی اگر ہمارے کو جو ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء جو ہمارے کو ایک سلسلہ وار ہمیں سکھاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، وہ ترجمہ و تفسیر صحابہ اکرام نے محفوظ کیا، پھر اس کو کتابوں میں ڈھالا، کتابیں ہم تک پہنچی، بلکہ قرآن مجید یہ قیامت تک باقی رہے گا، جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو اس کے اندر معنی مطالب پورے بیان کیے، بس سمجھ میں آئے؟ قرآن میں دیکھو دو طرح کے ٹاپک ہیں، ایک آیات محکمات، یہ بات کو ہمیں سمجھنا جڑی سمجھنے کے لیے۔ محکمات بولے تو وہ آیتیں جو ہمارے کو سمجھ میں آتی، جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، جس کا ترجمہ بتایا جا چکا۔ اب رہی بات دوسرا جو قسم ہے قرآن مجید کے آیتوں میں، متشابہہ، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب کیا آیتیں معلوم؟ یہ متشابہات، یہ بھی آیتیں ہیں، یہ بھی حروف ہے،
تو اس کا بھی ایک آیت نمبر لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں، آپ اگر غور کریں تو ان آیتوں کو متشابہات بولتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ رب العالمین جب نازل کیا تو چیلنج کے طور پر نازل کیا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا بولے تو ہماری زبان ہی زبردست زبان بول کے بولتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ان کے لیے بڑا زبردست مار پڑا کہ ان کا کوئی ان کا توڑ پیش نہیں کر سکے، کوئی ان کا جواب نہیں دے سکے، بلکہ جواب دینے کے لیے جو بھی اٹھے ان کے پیر تھک گئے، ان کے دماغ ہار گئے، وہ خود ناکام ہو گئے۔ فرزدق نامی ایک شاعر، بڑا زبردست شاعر، عرب میں بڑا مشہور تھا، اس شاعر کا کہنا، اس شاعر کو لوگ کیا کرے بولے تو بھائی تمہیں قرآن کا جواب دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لکھ رہے ہیں، جو بھی بول رہے ہیں، جو بھی ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے بول کر بتا رہے ہیں، وہ نبی ہیں بول کے دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے خلاف تمہیں جواب دینا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، کوئی پڑھے نہیں لکھے نہیں، کچھ بھی نہیں آتا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مگر جو باتوں میں اتنا وزن کے لوگ فوراً اسلام قبول کر لے رہے، اتنا تاثیر کئی کو ہو رہا، اس کا جواب ہمیں دینا۔ مکے والے پورے جمع ہوئے، فرزدق نامی آدمی کو کھڑا کرے، شاعر، بڑا زبردست شاعر۔ قرآن کیسا ہے؟ شعریہ انداز ہے، شعر کے ٹائپ ہے۔ تو فرزدق کو پورا ذمہ داری لے لیے، تمہارا کھانا پینا، بیوی بچوں کا پالنا سب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تو یہ پورا ہمیں سنبھال لیتے، تمہارا کام ایک قرآن کا جواب دینا، قرآن کا جواب دینا، قرآن کا جواب دینا۔ قرآن کا جواب دینے کے لیے ان کو پوری سہولتیں دیے، ایک روم، گھر دور میں ایک روم دے دیے، اور اس میں ان کو کیا بھی ڈسٹرب نہیں ہونا، انہیں اکیلے، اور ان کے پاس پیپریں قلم سب مہیا ہے۔ اب پورے جنے مکے والے سرداران جو بھی ان کو طے کرے تھے، 6 مہینے کے بعد گئے، جا کے دیکھیں گے کتنا کام چلا ہے، یہ قرآن کا جواب دینا نہیں، قرآن کا منہ توڑ جواب دینا ہے بول کر ان کو تیار کیے۔ جا کو دیکھے تو پورے روم میں کچرا پڑا ہے، پورا روم کچرا، پیپر میں لکھ رہی پھاڑ رہے پھینک رہے، پیپر میں لکھ رہی پھاڑ رہے پھینک رہے، قرآن کی ایک صفحہ رکھے ہوئے حساب میں، وہ صفحے کا جواب انہوں نے دے سک رہے، ایک صفحے کی دور کی بات ہے، ایک آیت کا وہ جواب مکمل نہیں لکھ پا رہے ہیں، پیپر پھاڑ رہے لکھ رہے، پیپر پھاڑ رہے پھینک رہے۔ پوچھے کیا بھائی تمہارا حال؟ تو بتا دیے یہ تو سبحان اللہ ایسا کلام ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ خود گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہمارے مسجد میں ایک کتاب ہے محمد سعد بول کے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں، انگلش میں کیا ہے تو دا روڈ ٹو مکہ، اور عربی میں بھی نام ہے اس کا زمزم پانی کی طرف سفر، اس طرح نام ہے، اور ایک اردو میں نام ہے انہی کا کتاب ہے۔ بہرحال یہ بہترین جو ایک رائٹر، انہوں کتاب لکھنے کی وجہ کیا تھی بولے تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں دنیا کے سفر کرتا رہا، دنیا کے لوگوں کو دیکھتا رہا، حالتیں میں پڑھا، بہت مجھے معلومات ہوئی، مگر ایک جواب مجھے نہیں مل پا رہا ہے، لوگوں کے جو چہروں میں جو اترا ہوا، زندگیوں میں جو بے چینیاں ہیں، اس کا جواب کیا ہے آخر؟ تو بہت تلاش کی وہ، یہ امریکہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، لوگوں کو دیکھے ان کے پاس کیا نہیں ہے، عیش، عورتیں، پیسہ، شراب، ہر طرح کی چیز ہے، مگر چہرے ان کے اترے ہوئے ہیں، چہروں میں وہ خود بولتے ہیں میں چہروں سے اندازہ کر رہا تھا کہ ان کو سکون نہیں، ان کو اطمینان نہیں، زیادہ مال ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ان کو آرام نہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب گھر کو گیا، میں قرآن کے اوپر سرچ کر رہا تھا، الہاکم التکاثر کا سورہ میرے سرچنگ میں تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سورت کا ترجمہ جیسے ہی دیکھا تو مجھے جواب مل گیا، یہ جو زیادتی ہے یہ انسان کو ہلاک اور برباد کرتی ہے، دنیا کی زیادتیاں جو بھی ہیں وہ انسان کو برباد کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے، یہ عنقریب جان لیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سب آیتیں ہیں سورۃ التکاثر کے، آپ پڑھیں الہاکم التکاثر، بڑا پیارا معنی اور آپ کو مطلب ملے گا آپ کو۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں دے سکے، قرآن کا کوئی جواب دے سکتا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور معنی مطالب یعنی اس کی واضح دلیل، اللہ نے کہا تنزیل من الحکیم حمید، یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ حمد والا، ہر قسم کی تعریف اس کے لیے، اور حکمتوں والا، ہر حکمت یعنی دانائی، عقل کی باتیں،
ہر طرح کی چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ایسی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، تو اس کا لاجواب ہے، اس کے جواب میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ایسا معجزہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ جو بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ان فرقوں کو پیدا ہونے یا ہمارے آپس میں جو مسلمان ہیں، مسلمان بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو نہ پہچاننے کی بڑی وجہ کیا بولے تو میں آج بتا رہا ہوں آپ کو 5 باتیں جس کو انگلش میں 5 T's بولتے ہیں، یعنی 5 تا سے آنے والے، ٹی سے آنے والے 5 نام ہیں جن کو ہمیں سمجھ گئے بولے تو آج ہمارے دنیا میں جو بہت سارے فرقے جنم لے رہے ہیں، بہت سارے گمراہیاں پیدا ہو گئی، تو کس وجہ سے بولے تو آپ کو ریزن مل جاتا ہے۔ پہلی چیز تشبیہ، تا سے آنے والا تشبیہ دینا۔ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، تو اللہ جیسے مدد کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے تو ان کے جیسا مدد کرتا ہے، یہ ہمیں نہیں بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا اور انسان کا مدد کرنا آسمان زمین کا فرق ہے، بات سمجھ رہے؟ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو، امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو نام کیا دیتے ہیں لوگ؟ غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث بولے تو مدد کرنے والا، اعظم بولے تو سب سے بڑا۔ اب کون ہے من غوث اعظم؟ سوال کیا جائے کون ہے غوث اعظم بولے تو ہمارا جواب کیا ہے؟ اللہ۔ بلا شک و شبہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں، ہم یہاں ہیں تو ہم پکارے تو وہ فوراً آ کے مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انسان کے اندر کون دیا طاقت ہے؟ ارے انسانوں میں سب سے بڑے معزز اگر ہیں تو وہ رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مرنے سے پہلے، وفات پانے سے پہلے، اللہ کے لاسٹ لمحات تھے، آخری لمحات میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجتے ہوئے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت ہے یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء کو بہت بڑا کر کیا، اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا دیا، اپنے نبیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کر لیے ان کے سامنے، نبیوں کے قبروں کے سامنے، اس لیے اللہ کے نبی لعنت بھیجے۔ دیکھو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تشبیہ کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ ایسا ہے سبحان اللہ، اس کی مثال نہیں ہے۔ تشبیہ ہم دے نہیں سکتے میرے بھائی، اسی لیے تشبیہ دینے والے یہ گمراہ ہو گئے، جو اشعری یا معتزلی جہمیہ، ایسے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے صرف اس ایک وجہ سے، ایک ریزن کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے جو نام ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، ان کے جیسا تشبیہ نہیں دینا ہے، تشبیہ ہمیں کسی سے بھی دینا نہیں میرے بھائی، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا آ کر تمثیل بولے تو ہو بہو، ڈٹو بولتے نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، قرآن میں ذکر ہے اللہ کا ہاتھ ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ دیکھ ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ، ایسا تمثیل ہمیں کرنا ہی نہیں۔ ایک تشبیہ کی بھان یہ بھی تمثیل، مگر اس میں کیا ہو رہا تھا؟ تشبیہ، میرا بچہ شیر بولتے رہے، ہمیں تشبیہ دے رہے، شیر بولے تو کس میں شیر ہے بولے تو ذرا جلال میں یا روب میں، اس کا بھی طاقت میں، اس طرح ہمیں مثال دے سکتے ہیں، میرا بچہ زبردست ہے، ہیرو میرا بچہ، بولتے نہیں ہمارے باتیں ایسے رہتی ویسے رہتی، تو بہرحال تشبیہ دیتے ہیں ہمارے بچوں کو، ویسا اللہ سے ہمیں تشبیہ نہیں دینا ہے۔ اور یہاں تمثیل میں یہ ہو رہا ہے کہ شیطانی کام زیادہ کرتے رہا بچہ، بولے تو بولتے ہیں ڈٹو شیطانی کاما کر رہا شیطان بن گیا ہے، بولتے نہیں ڈٹو ہو بہو، شیطان کے جیسے شرارہ ہوتا رہتا ہے، اس کی بھی وجہ شرارت ہوں، تو ہو بہو ہمیں اللہ کے تعلق سے کوئی صفت کسی کو بھی نہیں بول سکتے، اسے تمثیل بولتے ہیں۔ تو تمثیل میں ممثلہ فرقہ، ممثلہ بول کر ایک ممثلہ بول کر ایک بڑا فرقہ جنم لیا، یہ بہت بڑا فرقہ، جیسے ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ابن بطوطہ بول کے بڑا تاریخ نگار آدمی، کوئی عالم نہیں، وہ بس تاریخ لکھا ہے، تو ایک غلط فہمی ان کو ہو گئی، وہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تمثیل کر گئے، مطلب اللہ رب العالمین کے بارے میں ڈٹو ہو بہو اللہ کی کسی کو تشبیہ دے دی۔ مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کبھی ایک مرتبہ جلسے میں بیان کرتے کرتے اترتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ ایسے نزول فرماتا ہے،
یہ غلط بیانی ہوئی ان سے، ابن بطوطہ سے. تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا. سنے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز آخری رات کے پہر میں، رات کا لاسٹ حصہ جو ہوتا ہے، اس لاسٹ حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے. سنے ہیں ہمیں، آسمان دنیا میں اللہ نازل فرماتا ہے. کیسے نازل فرماتا ہے، کیسے نزول فرماتا ہے؟ بولے تو ان کے جیسا، یہ بولنا تمزیل کہلاتا ہے، یہ حرام ہے، ہمیں نہیں بول سکتے ان کے جیسا، ان کے جیسا، ہو بہو ایسے ہی بول کر ہمارا بولنا یہ ہمارے لیے ناجائز ہے. کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ ان کا قول ہے استوا. دیکھو یاد رکھنے کے جملے یہ، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کیسے عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ کے کیسے صفتیں ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ استوا معلوم، مطلب ہمیں جیسا بتایا جا رہا وہ ہمارے کو معلوم ہے. الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہوا، ایک ترجمہ. اللہ عرش پر بلند ہوا، اللہ عرش پر بیٹھا، یہ ترجمہ غلط ہے، نہیں کرنا ہے. دو ہی معنی، یعنی ہمارے لیے جتنا بتایا جاتا ہے اتنا ہی ہم بتائیں گے، اتنا ہی ہم بولیں گے. تو امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، معلوم ہے. دیکھو جہمیہ بلکہ جو فرقہ ہے وہ کہنے لگا استوا بولے تو استولا، استولا بولے تو قبضہ کرنا. نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھو قبضہ بولے تو اس عرش پر پہلے سے کوئی اور موجود ہو، اللہ اس کو ہٹا کر بیٹھا ہے، ایسی بات ہے کیا؟ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے. دیکھو اللہ پہلے سے ہے اور آخر تک ہے، اللہ انتہا ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ کے لیے کوئی یعنی ثانی نہیں، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ پہلے سے ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں بتایا جا رہا اتنا ہمیں معلوم ہے، وہ بتاتے ہیں. والایمان بہ واجب، ایمان لانا ہمارا اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. والکیف مجہول، کیسے عرش کیسے ہے، کیا اس کو بھی چار یہ ہیں کیا حدیث میں بتایا گیا تو ہم مانیں گے. ہاں چار اس کے بھی ٹانگیں ہی، جیسے پائے ہی، چار پائے، ایک ایک پائے کو ایک ایک فرشتہ تھاما ہے. حشر کے میدان میں قیامت کا جب منظر برپا ہوگا تو 8 فرشتے ایک ایک پائے کو تھامیں گے، اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامیں گے. یہ سورہ حقہ میں ذکر ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے تعلق سے، عرش کے بارے میں یعنی غیب کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہمارے کو بتائی جاتی ہیں اتنا ہم معلوم کریں گے، اتنا ہم ایمان لائیں گے. بتا رہے استواء معلوم والایمان بہ واجب والکیف بہ مجہول، یعنی کیسے اللہ کا ہاتھ ہے ہم اس کے بارے میں بولتے نہیں، تشبیہ ہم نہیں کر سکتے. جتنا ہمیں بتایا جا رہا اتنا ہم مانیں گے. یہودی آگے بتاتا ہے کہ تورات میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کی ایک انگلی میں یہ درخت ہوں گے، ایک انگلی میں زمین ہوگا، ایک انگلی میں کیچڑ ہوگا، ایک انگلی میں تمام انسان ہوں گے، ایک انگلی میں سب باقی تمام چیزیں پانی کے تمام چیزیں ہوں گے. اللہ سب آسمانوں زمینوں کو مٹھی میں لپٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کی عظمت کو سن کے ہنستے ہیں، اللہ کے داغ نظر آتے ہیں اللہ کی عظمت کو سن کر. اللہ تو یہ اتنا عظیم ہے، اللہ تو اتنا بڑا ہے، یہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جتنی باتیں قرآن اور حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہم مانیں گے. اب انگلیاں ہمارے جیسے ہیں کیا؟ والکیف مجہول، نہیں، ہمیں بولتے ہیں، ہمارے کو یہ بتایا نہیں گیا. ہم اگر بتاتے ہیں وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. والسؤال، سوال کرنا اس کا بدعۃ، یہ گمراہی ہے. سوال کرتے نہیں لوگ اللہ رب العالمین کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ رب العالمین کی ید ہے، ید، رجل، پیر ہے، پیر. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قیامت کے دن جنت میں سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین. اور جہنم میں سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم میں جانے کے بعد جہنم موج دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، جہنم پکارتی رہے گی، حل من مزید، اور ہے کیا ڈالو میرے اندر، اور ہے کیا ڈالو میرے اندر. اللہ اپنا پیر رکھے گا، سبحان اللہ، اللہ اپنا پیر رکھے گا. کیسا اللہ کا پیر ہمارے جیسا ہے کیا؟ ہم یہ نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق ہے، کما یلیق بجلالہ، اللہ اپنے شان کے مطابق اپنے ذات میں اور اپنے افعال میں ہے. بات سمجھ رہے میرے بھائی؟ دوسری بات کیا؟ ہو بہو، ڈٹ بول کے ہمیں نہیں بولتے. تیسری کیا؟ تکلیف، یہی بات، کیفیت. ابھی میں بتایا نا امام مالک علیہ الرحمہ کی جو قول ہے، کیفیت پوچھنا
کیسے ہے اللہ، اللہ کی آنکھیں کیسے ہیں، اللہ رب العالمین کے کان کیسے ہیں، اللہ کیسا سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے تو اس کے آنکھ ہیں تو کیسے یہ سوالات، یہ دیکھنے کے تعلق سے کیفیت پوچھنا، یہ ہمارے لیے گمراہی کی بات ہے، بدعت کی بات ہے، بدعت امام مالک نے کہا۔ اور دیکھو سوال ہمارے دماغوں میں بھی آتی، شیطان چپ کے نہیں رہتا، سوالات دہراتا شیطان۔ ہو اب اللہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے تو اللہ کو کون پیدا کرے؟ سوال آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے دماغ میں آتا ہے اور پوچھتا ہے تجھے کون پیدا کرے؟ تیرے باپ کو کون پیدا کرے؟ تیرے دادا کو کون پیدا کرے؟ دنیا کو کون پیدا کرے؟ اللہ کو کون پیدا کرے؟ سوال جیسے ہی آئے تو وہاں ہمیں کلوز کرتے ہوئے یہ بولنا آمنا باللہ، خالی ایک ہی جملہ آمنا باللہ، اللہ پہ ہم نے ایمان لا لیا۔ اور جب بھی وسوسہ نہیں جا رہا تو 3 بار اعوذ باللہ بول کے تھوک دینا، سائڈ میں بائیں جانب لیفٹ جانب تھوک دینا، مطلب شیطان سے دور ہونا۔ یہ شیطان کے جتنے سوالات ہیں اس سے ہمیں پاک ہونا ہے، نجات پانا ہے۔ یہی سوالات آج بہت سارے فلاسفر کو گمراہ کر دیے ہیں، ان کا کام یہ سوچتے رہنا دنیا، کائنات، اللہ کون، اللہ سے پہلے کون، یہ سوالات انسان کو کیا کرتی ہیں؟ گمراہ کر دیتے۔ اسی لیے ایمان وہی ہے کہ جتنا اسلام اور ایمان کے اندر جو بتایا جاتا ہے، جو بھی باتیں ہیں ہمارے ان تمام کے تعلق سے جتنی باتیں بیان ہوئی اتنا ہم ایمان لائیں گے، یہی امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ تو کیفیت کے تعلق سے ہمیں نہیں بولیں گے، یہ بیان کرنا بھی حرام ہے۔ چوتھا ٹی تعطیل بولے تو یوزلیس، عربی میں بولتی ہیں عطلۃ الصیف، گرمی کی چھٹی، مطلب کلاسوں کو یوز نہیں کرنے، اب مطلب چھٹی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کے نام ہے، علیم ہے اللہ کا نام، کیا معنی؟ علم والا، اللہ علم رکھتا ہے۔ خبیر ہے اللہ کا نام، کبیر بولے تو بہت بڑا، خبیر بولے تو خبرگیری رکھنے والا، صفت ہے یہ اللہ کی، خبیر، باخبر ہے اللہ ہر چیز سے۔ تو اب یہاں معنی مطلب بتائے گئے، مگر کچھ لوگ کیا بولتے نہیں بھائی ہمیں کوئی یوز نہیں کرتے۔ جیسا نام ہے اللہ کا علیم، اچھی بات ہے، علیم سنتا ہے اللہ تعالیٰ، علم رکھتا ہے، یہ ہمیں نہیں بولتے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لوگ کیا کرے ایسے بھی گمراہ ہو گئے، قرآن کو پڑھنے کے بجائے، قرآن کو جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، بس عربی سے تعلق رکھ لیے اور اس کا معنی مطلب کیا بھی ہمیں نہیں جانتے۔ نہیں بولنا نہیں، بولے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کے نام کو گئے تو گمراہ ہو جاتے، اس کے نام کو جانا اس میں ہمیں خاموش بیٹھ جانا ہمارا کام بول کر ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ کیا کرنے لگے؟ تعطیل، یہ چوتھا ٹی ہے۔ اسی طرح 5واں تفویض بولے تو قرآن میں آیا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کرنا۔ کن باتوں میں؟ ان باتوں میں، جیسے اس آیت کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں میرے تمام کام کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ ایک دعا ہے پچھلے دن ہمیں سنے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے زندہ جاوید، اے قائم اور دائم اللہ، ہم تیری رحمت کے متلاشی ہیں، مدد چاہتے ہیں ہم تیری رحمت کے، ہماری اصلاح کر، ہماری اصلاح کرنے کے لیے تو ہمارے کو آنکھ مونچھ کو جو کھول دینے، آنکھ پلک جھپکنا بولتے ہیں اسے، اتنا وقت بھی ہمارے کو اصلاح کرنے کے لیے ہمارے حوالے مت کر۔ اتنا بڑا پیارا ترجمہ ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا بولے تو اے اللہ تمام چیزیں میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، مطلب تو جیسا چاہتا ہے میں ویسا کر رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب اللہ کے ناموں کو لے کر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفویض کرتے ہیں، کیا بول کے اللہ کا نام ہے، معنی نہیں مطلب نہیں، اللہ کے اسما بھی نہیں، اللہ کے صفات بھی نہیں، ایسا مانتے ہیں لوگ۔ تو یہ بھی ہمارے سے نہیں ہونا ہے۔ مطلب 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو تا سے شروع ہوتی ہیں، ٹی سے شروع ہوتی ہیں۔ کیا کیا؟ پہلے تشبیہ بولے تو تشبیہ بیان کرنا۔ دوسرا ہمیں سنے تمثیل بولے تو ڈٹ ہو بہو، اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارے جیسا، ایسا بولنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تیسرا ہمیں سنے تکییف بولے تو کیفیت بیان کرنا، کیسے، اس طرح سے، ان کے جیسا اللہ نزول فرماتا تو ان کے جیسا نزول، ایسا بولنا بھی غلط ہے۔ چوتھا ہم لوگ سنے کہ تعطیل بولے تو یوزلیس تعطیل، اور ایک ہے تفویض،
یعنی پورا کا پورا اللہ کے حوالے کریں، ہم کیا بھی نہیں کرتے، تو اس طرح بولنا بھی یہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ جو گمراہ ہوئی ہے نا لوگ، بہت زیادہ گمراہی لوگوں کے اندر آئی، تو پہلے میں آپ کو یہ بولوں کہ قرآن مجید ہمیں جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ابھی آپ سنیں تراویح میں کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں دنیا میں، بڑی پیاری آواز، سبحان اللہ، سنتے گئے بولے تو کانوں کے اندر اتنی مٹھاس لگتی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بھی موبائل پہ سننا الگ ہے، ڈائریکٹ سننا الگ ہے، نہیں جب آپ سنتے ہیں ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک ٹھنڈک ڈال ہی دیتا ہے، ایک مٹھاس ڈال ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ قرآن سنتے جائیں ایک پیارا انداز ہمارے کو نظر آتا ہے۔ تو یہ قرآن کو ہمیں جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کب آئے گا یہ؟ ہمارے کو اسی وقت آئے گا جب ہمیں اس کو اس کی زبان میں ہم پڑھیں، عربی میں پڑھیں گے میرے بھائی۔ کوشش کرو، دیکھو کوشش کرنے سے کیا نہیں ملتا، سب اللہ دے دیتا ہے۔ اور آپ کو عربی سیکھنا بولے تو مشکل کیا بھی نہیں ہے، کوئٹی بہت ہیں راجن پیٹے، انہی لوگوں کو میں بولوں گا، یا جو لوگ نہیں جا کے ہیں عربی نہیں جانتے، تھوڑا بہت معلوم ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دے۔ دیکھو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے رکھا ہے، آسان ہے قرآن، کون ہے اس کو لینے والے؟ مدکر بولے تو کون ہے اس کو حاصل کرنے والے؟ تو میں آپ تمام سے کہوں گا میرے بھائی، ایک مہینہ بھی نہیں، ایک مہینہ اگر پابندی کر لیے تو سبحان اللہ سیکھ جاتے ہیں۔ اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں بولے تو ہم لوگ اس کے قریب نہیں جا رہے، تو دشمن کیا کر رہا معلوم؟ آ جا رہا ہے، دشمن آ کے اس کے اندر کی غلطیوں کو نکال رہا ہے، باقاعدہ بہت لمبی لمبی عمریں اس کے پیچھے لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج دیکھو بہت سارے لوگ 90% ایسے ہی ہمارے سامنے قرآن کے بارے میں جانتے بھی ہیں مگر اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو بہرحال میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دو وجہ کی وجہ سے آج انسان قرآن کے تعلق سے، اللہ کے صفتوں کے تعلق سے، اللہ کے ناموں کے تعلق سے گمراہ ہے۔ کیسے؟ پہلی ایک تعویل کرتا، وہ نہیں یہ نہیں، جیسے بہانے ہمارے پاس ہے نا، تراویح کہیں کو نہیں پڑے بولے تو نہیں بھائی وہاں جانا ہے، ہمارے کو یہاں جانا ہے، وہ یہ تعویل کرتے، تعویل بولے تو کوئی دلیل نہیں، عذر نہیں۔ قرآن مجید کے آیتوں کے اندر اگر آپ ترجمہ بتا رہے ہیں، معنی بتا رہے ہیں بولے تو دلیل ہونا اس کے اندر، دلیل ہونا تفسیر کے ساتھ، مطلب تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے۔ تعویل بولے تو خالی ہمارے مائنڈ سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں، اسے بولتے تعویل۔ تفسیر بولے تو اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر آیتیں نازل کیا اس کا معنی اور مطلب سلف صالحین جیسا سمجھے ہیں ویسا ہمیں سمجھانا اور سمجھنا، اسے بولتے تفسیر۔ دوسرا جو وجہ ہے آج لوگ زیادہ گمراہ ہو گئے وہ تحریف ہے، یعنی بدل دیے، پلٹ کے رکھ دیے۔ یہودیاں کیا کرتے تھے معلوم؟ ان کو پسند آیا تو ٹھیک ہے، پسند نہیں آیا تو یہ قرآن میں نہیں ہے بول کے نکال کے پھینک دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ بول رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گمراہی کو مول لے لیتے تھے اور ہدایت کو بیچتے تھے۔ اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب تمہارے کو پسند آ رہا تو ذرے کاموں میں تم عمل کر لیتے ہو اور ذرے کاموں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو اللہ یہودیوں کو یہ بول رہا ہے۔ تو میں اور آپ یعنی ہمارے کو پسند آیا تو ہم کر رہے ہیں، پسند نہیں آیا تو ہمیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ یہودیوں کی صفت ہے میرے بھائی، یعنی یہ بھی ایک تحریف ہے۔ اللہ حکم دے رہا، اللہ تعالیٰ رمضان دیا ہے، اللہ رب العالمین روزے اور تراویح پڑھنے کی طاقت دیا ہے، تو ہمیں مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ہمیں اگر مکمل پابندی نہیں ہو رہی تو ہم دیکھ لیں، پرکھ لیں ہمارے دلوں کے ایمان کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی تحریف ہے، ایک طرح سے تحریف کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ منافقین جو بھی ہیں ان کی سستی کوتاہی کاہلی کی طرف ہمیں قریب ہو جا رہے۔ اللہ نہ کرے میرے بھائیو، اللہ سے میں دعا کروں گا اس سلسلے میں بھی ہم سب کو بھی اللہ رب العالمین سستی کوتاہی کاہلی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو دو باتیں یاد رکھو، تعویل اور تحریف۔ تحریف بولے تو بدل کے رکھنا، تعویل بولے تو اپنی من مانی سے اس کی تفسیر بتانا، اس کا معنی مطلب بتانا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے مساجد میں مسلمانوں میں یہی ہوتا ہے، تعویل ہوتا ہے، تعویل زیادہ ہمارے علماء بولے، ہمارے باپ دادا بولے، ہمارے لوگ بولے، یہ چلے گا نہیں۔ اس کے اندر دلیل جب تک نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی تفسیر ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا معنی اور مطلب جیسا اس کا اندر بتایا گیا ویسے ہمیں ماننا چاہیے۔ تحریف بھی یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ بہرحال
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید اور توحید کے تعلق سے جو بھی باتیں ہمیں سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کے اوپر، غلطیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر درگزر عطا فرما، اے اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص کو پیدا فرما، ہمیں اخلاص کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی اور صبح و شام کی دعاؤں میں معنی مطلب کے ساتھ ہمیں سمجھتے ہوئے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔